السلام علیکم۔ حضرت علی نے بتایا، جڑواں بچے کس عورت کے پیدا ہوتے ہیں؟ خواتین کے لیے خاص ویڈیو۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو جاتی تو ایسی عورت کے 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنس وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد اور عورت جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہمبستری کی جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ عرب کے ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت و شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کے یہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کی پیدائش ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ دفن کر دیا دیتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تو نے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی نہیں عطا فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس گھر پر راضی ہوتا ہے صرف اسی گھر میں بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان کو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کی شادیوں کی، اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا۔ وہ فوراً اپنے قدموں میں گر گیا، زاروں قطار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور ان بچوں کو اس کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ عنہ، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب
کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ اور مشرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کو ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ یہ شخص یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اس سے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لیں کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہے جو صرف پانی میں رہتی ہے، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوقات میں ایک مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کا نہ کوئی تھا، نہ تو کوئی باپ ہے، اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسفر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہے جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ خدا سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مرد پر 70 بار سورہ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس سورہ میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب آپ کو سائنس کی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ بچے ہیں جو ہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی بھی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو اسی عورت کے ہاں جڑواں بچے ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا سب سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورتیں ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔
دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ تو بتائی گئی ہے کہ وہ ہے کہ عمر رشید کی یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کا امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسمات والی عورت کے جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسم والی عورت کے مقابلے سے کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جس کی وزن اور قد کم ہو اس میں جڑواں بچے پیدا ہونے سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ چند نشانیاں جس میں یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد بہترین عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ وظیفہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔